اللہ نہ کرے کبھی ہمارے مقدر کا حصہ بنے۔ اب ایک چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو دیکھنے کے لائق ہے اور آپ کی طبیعت اشش کر اٹھیں گی، ذرا اس پہ میں تبصرہ کر دوں۔ اللہ یاری کو بہت بڑا علم کا پہاڑ سمجھتے ہیں لوگ، اور علم ہی کا پہاڑ ہوگا، علم کا پہاڑ تو ہو نہیں سکتا۔ بہت بڑا تو بہت بڑا ترم خاں کہ اس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں، یہ دلے موالی میلائی طبقہ وہاں آ کر اس کے علم کی تعریف کر رہا، اس کے مقابلے میں مجھے مفتی اختر حسین علیمی کو، حضور قائد ملت کو، حضور محدث کبیر سرتاج علماء کو ہیچ سمجھ رہا ہے کہ بہت قابل ہے، بہت قابل ہے۔ اتنا بڑا قابل آدمی قرآن کیسے پڑھتا ہے ذرا سنیے اور ہنسیے یا ماتم کیجیے۔ والاتقى الذي يؤتي ماله يجنبها گھٹیا پھر غلط ہے۔ قرآن کھول بس سيجنبها نہیں ہے دیکھا آپ نے قرآن کریم کا وہ صفحہ، قرآن کریم کے اندر یہ کیا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُ ہے، اور 6 مرتبہ جنبو پڑھا اس نے۔ کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ۔ بابا کھپولی کے پنچر پیر صاحب جیسے آپ پنچر ہونے کے بعد کبھی بننے والے ہو نہیں، پوری طرح پھٹ چکے ہو، یہی حال اس کا ہے کہ بے وقوف کو کتاب اللہ پڑھنی نہیں آ رہی ہے، قرآن کریم پڑھنا نہیں آ رہا ہے، اور تم کہتے ہو میں اس سے مناظرے میں ڈر گیا۔ ارے ہمارے مدرسے میں، ہماری درسگاہ میں جو آخری صف میں بیٹھنے والا بچہ ہے نا، وہ بھی اس کو ناکو چنے چبا دے گا۔ اس بے حیثیت آدمی کو، 2 ٹکے کے آدمی کو، اس غلیظ کو، اس لعین کو، اس کافر اعظم کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے۔ میری امت کا فرعون کون ہے؟ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ میں کہتا ہوں اسی طرح ہر صدی میں ایک فرعون دیکھنے میں آتا ہے۔ اس صدی کا فرعون نلہ یاری رافضی بدبخت ازلی ہے، قرآن پڑھنا نہیں آ رہا۔ آپ قرآن میں دیکھیے وَسَيُجَنَّبُهَا لطقہ ہے، جنبو پڑھ رہا ہے۔ کیا جواب ہے بابا اس کا؟ ذرا اگلی لائیو میں پوچھنا کہ آپ نے جنبو الاتقا کو جنبو کیوں پڑھا؟ بابا کچھ تو شرم کر یار۔ نارالعین جس کی جوتیوں میں تم مجھے بٹھا رہے تھے نا، اور جس کو تم بہت بڑا توپ سمجھ رہے تھے اپنی نگاہ میں، جسے عرش اعظم پر رکھے تھے اور مجھے تحت الثری میں آپ نے رکھا تھا، اس کے علم کا یہ حال ہے کہ اسے کتاب اللہ پڑھنی نہیں آتی ہے، قرآن کریم پڑھنے پر وہ بندہ قادر نہیں ہے۔ اور ایسے ہی یاد ہے نا پچھلے لائیو میں نے دکھایا تھا عالمگیری جو زمانے حضرت اورنگزیب میں لکھی گئی، اس کو امام احمد رضا کی تصنیف کہہ رہا ہے۔ ہمارے نزدیک تصویر حرام ہے تو شرک کا قول منسوب کر رہا ہے کہ یہ لوگ شرک کہتے ہیں، اور امام احمد رضا نے ہر بدعتی کو کافر کہا۔ سراسر جھوٹ۔ ارے ایسے جھوٹے مکار جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، اس کی ایک حیثیت میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آگے گفتگو کروں گا۔ 1 منٹ۔ یہ جو ہندوستان کے چھٹے ہوئے رافضی ہے نا، نام نہاد سنی، میں نے بارہا کہا کہ سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے، ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو۔ یہ رافضی جو لائیو کے اندر آتے ہیں نا، ان سے میرے بارے میں رائے لیتا ہے کہ صوفی ارشد آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ حیدرآباد کا کان صاف کرنے والا، آپ کیا فرماتے ہیں بتاؤ؟ انہوں نے ایسے فرما دیا۔ ارے ان کی حیثیت تو پتا کر ہندوستان میں آ کے کون ہے یہ۔ میرے بارے میں رائے لینا ہو تو بریلی شریف کا مرکز، الجامعات الاشرفیہ، الجامعات العلیمیہ، الثقافت السنیہ، جتنے بریلوی علماء ہیں، بریلوی تنظیمیں ہیں، سنی مشائخ ہیں، ان سے معلوم کر کہ صوفی کلیم حنفی، مفتی کلیم حنفی کون ہے۔ تو ان جہلا سے معلوم کر رہا ہے، لیکن خود تیرے بارے میں تیری جماعت کے ایک بزرگ عالم کی رائے کیا ہے، ذرا سنیے آپ حضرات۔ شیطان یاری آپ وہ ہو جو کابل سے آئے تھے، آپ کو نکالا گیا ہے مدرسہ مراشی سے۔ یہ بندہ کابل سے آیا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، وہیں کا طالب علم ہے، وہیں کا مسخرہ ہے۔ اور کیوں مسخرہ میں نے بولا، میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ گالیاں دینا، گستاخی کرنا آپ کی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ قم سے ہے۔ آپ وہ بندہ ہے جو جب تمام علماء آپ کو نکالا ہے تو باقاعدہ آپ کا نام رکھا گیا مطرود العلماء، اور آپ کو خلا لباس کیا ہے۔ خلا لباس سمجھتے ہیں آپ؟ تو سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں کو میں بتا دوں، آفیشلی طور پہ آپ کا امامہ اتارا گیا حوزہ علمیہ میں، یہاں تک کہ جس کے آپ بڑا سینہ بھر کے آپ نام لیتے نا، آیت اللہ سید محمد شیرازی کا،
उनके दफ्तर से भी आपको निकाला गया, हर दफ्तर से आपको निकाला है, हालांकि जिंदगी में किसी ने सलाम भी नहीं किया होगा इसको। देखा आपने, इस शख्स को इसकी जमात के एक बुजुर्ग आलिम कह रहे हैं इसको खलए लिबास यानी नंगा करके भगाया गया, अमामा निकाला गया, मतरूदुल उलमा, उलमा का ठुकराया हुआ। शिया खुद इसको लाइक नहीं कर रहे हैं। इसने एक वीडियो के अंदर खुमैनी के जो अभी जानशीन है खामनई, उसको जो है मेल प्रोस्टिट्यूट मर्दों की तवाइफ कहा है। ये इतना बड़ा गुस्ताख है कि खुद शिया उलमा इससे बेजार है। अब खुदा की कसम एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा कलेजे पर हाथ रख कर देखना कि इस मामले में हत्ता कि शियों का बड़ा तबका भी हसन अल्लाह यारी पे लानत करता है। मस्जिद अक्सा जिस पर यहूदी काबिज़ है, जो हर मुसलमान के लिए एहतराम का मुक़द्दस मकाम है, अज़मत की निशानी है, उसके बारे में इसकी राय क्या यहूदी एजेंट की। लेकिन ये एक ऐसा झगड़ा है इसराइल और फिलिस्तीन का, इसमें शियों का कोई दखल नहीं, क्योंकि मस्जिदुल अक्सा जो है ये कोई मुक़द्दस मस्जिद नहीं है हमारे नज़दीक, क्योंकि मस्जिदुल अक्सा जो है ये कोई मुक़द्दस मस्जिद नहीं है हमारे नज़दीक, क्योंकि मस्जिदुल अक्सा जो है ये कोई मुक़द्दस मस्जिद नहीं है हमारे नज़दीक। मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान में है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई रात के निसफ हिस्से में अपने महबूब आज़म को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जहाँ अल्लाह के महबूब आज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तमाम अंबिया की नमाज पढ़ाई और उसी के मिंबर से आप वहाँ तक आपने सैर फरमाई, फिर वहाँ से सफ़र मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए, जहाँ कई अंबिया की कब्रें हैं, जहाँ कई अंबिया ने इबादत की है, जहाँ कई अंबिया ने इबादत की। कुरान में जिस मस्जिद का तस्करा है, ये यहूदी एजेंट को देखो, कहता है कि फ़लस्तीन का जो मसला है वो शियों का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर शिया क्यों कहते हैं कि 57 इस्लामी ममालिक बचाने गए नहीं, हम चले गए, हमको फ़लस्तीनियों का दर्द है। ये तो खुल्लम खुल्ला इनकार कर रहा है कि हमारा मस्जिद अक्सा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कोई एहतराम की जगह नहीं है। बाबा कुछ शर्म करो, नजीसुल आइन कुछ शर्म करो। कितने बड़े खबीस हो तुम, दल्लागिरी के अंदर इतने गिर चुके हो कि हकाइक से चश्म पोशी कर रहे हो। बरी अक्लो दानिश बबायत गिरीस, ऐसी अक्लो फहम पर रोना चाहिए। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई इतना गिर जाता है, कोई ऐसा बंदे दरहमो दनानीर बनता है कि माज़ अल्लाह कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसकी दलाली कर रहा हूँ। जो मस्जिद अक्सा पर भोंकता है, जो यहूदियों की तारीफ करता है, नितिन याहू को अबू बकर उमर से बड़ा कहता है, जो माज़ अल्लाह किताबुल्लाह को गलत पढ़ता है, जो अपने ही उलमा को गाली देता है, तशय्यो की भी जो तौहीन करता है, शियों की अक्सरियत ने इसको नकार दिया है। ये तने तनहा 1.5 ईंट की मस्जिद लेकर अब ये बाबा लोग जो सुन्नियत से शीयत की तरफ जा रहे थे, अब ये ठीक शीयत की तरफ भी नहीं जा रहे, नुसैरियत की तरफ जा रहे हैं। हसन अल्लाह यारी की दलाली में पागल हो चुके हैं। इतने हकाइक देखने के बाद भी आपकी आंख नहीं खुलती। और ये खबीस नजीसुल आइन जो मुझे कहता, गालियां देता है, सैयदना अमीर मुआविया के बारे में इसकी राय देखिए। साहब को तवज्जो दिलाऊंगा कि मुफ्ती साहब, काश आप अपनी उसी ममदूह शख्सियत ही की सुन्नत पे अमल कर लेते कि जिसके दिफा में आप जायज़ व नाजायज़ सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन है? फ़िरौन शाम मुआविया इब्ने अबी सुफियान। सुम्मा माज़ अल्लाह, मौलाए कायनात तो फरमाए इख्वानुना बगौ अलैना, वो हमारे भाई थे जो हमसे अलग हो गए। शिया कुतुब के अंदर मौजूद है। मौलाए कायनात तो उनको भाई कहें, इमाम हसन मुश्तबा तो उनको खिलाफत सौंपें, इमाम हुसैन तो उनकी बैअत करें, और अइम्मे अतहार उनकी ताज़ीम करें, तकरीम करें, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करें। और ये 2 टके का मौलवी मौलाइयों के चंद खनकते सिक्कों को देखकर सैयदना अमीर मुआविया को फ़िरौन शाम कह रहा। बताओ, फ़िरौन जिसकी नामज़द तकफीर कुरान के अंदर मौजूद है। तो फिर अब मैंने कहा कि अबू बकर और उमर की नामज़द तकफीर दिखाओ, तो इतने छटपटाए क्यों? शराइत को गलत क्यों कहा? मैंने कहा कि शराइत पर बात करने के लिए मेरे घर आओ, 5 लाख का इनाम दूंगा। मेरे घर नहीं आते, अपने घर बुलाते, बहराइच बुलाते, मैं वहाँ आ जाता हूँ। सुन लो, लाइव में जितने सुन रहे हैं, दलाल, अल्लाह यारी तो मर जाएगा, मुझसे मुनाजरा नहीं करेगा। और कर लिया
تو خدائے وحدہ لا شریک کی قسم وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا. مجھ سے کہتے ہو کہ تم نے قسم کھائی تھی میں 10 کو لائیو آؤں گا. میں نے اس پر قسم نہیں کھائی تھی کہ میں 10 کو لائیو آؤں گا. میں نے کہا تھا میں ویڈیو ڈالوں گا, اور واللہ میں نے ویڈیو بنائی, ریکارڈ کیا. 9 GB کی ویڈیو بنی, وائس الگ ریکارڈ ہوئی, ویڈیو الگ ریکارڈ ہوئی, لیکن دونوں کو جب مرج کیا گیا تو لپسنگ میچ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم نے کہا چلو کینسل کرو, 11 کو لائیو آتے ہیں. تو میں نے تو ویڈیو بنائی, تو میری قسم نہیں ٹوٹی. اگر میری قسم ٹوٹتی بھی تو 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا میں کھلا دیتا یا 3 روزے رکھ لیتا. قسم کا کفارہ کیا ہے مجھے معلوم ہے نا. اب مجھے تم سے تو دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس نے صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ کو فرعون شام کہا. ذرا بتاؤ مسلمانوں, تمہارے کلیجے لرزتے نہیں ہیں؟ مجھے کہتے ہو گالیاں دیتا ہے, سخت زبان بولتا ہے. یہ لائیو میں آ کے علماء کو گالی دیں, صحابہ کو گالی دیں, شیخین کو گالی دیں, مساجد کی بے حرمتی کریں, مقدسات اہل سنت کو برا بھلا کہیں, یہ پکے مسلمان. اگر میں نے ان جیسے گستاخان صحابہ, وہ گستاخان امہات المومنین کو برا کہا تو لوگوں کو میری باتیں چھپتی ہے. اب کیا کر رہے ہیں بے روزگاروں کا یہ ٹولہ. اچھا ایک بات دیکھیں آپ, اللہ یاری کے جتنے بھی مناظرے ہوئے ہوں گے اس سے پہلے, تو ڈائریکٹ یہ ہوا کہ بھئی دعوت دی گئی, لائیو آئے, مناظرہ ہوا. یہ مناظرہ ایسا ہے کہ 1 مہینے سے اس کا درد سر بنا ہوا ہے. کتنے لوگوں کو لائیو لاتا, اس پر تبصرہ کرتا ہے, ان ٹچے لوگوں سے میرے بارے میں رائے لیتا ہے, جو خود میرے سامنے اگر بیٹھ جائیں تو ہیبت سے ہگ مار دیں گے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. اس کا نمونہ دیکھ لینا دھاراوی کے مناظرے میں, جب یہ سنترا بیٹھا ہوا تھا, یہ اترنگی, سترنگی, نارنگی, بجرنگی, اس کو میں نے کرسی سے کس طرح ذلیل کر کے اٹھایا تھا. یہ 2 ٹکے کے لوگ ہمارے سامنے بیٹھیں گے, خبیث کہیں گے. ہاں کوئی حیثیت ہے ان کتوں کی, ان خنزیروں کی, ان سوروں کی؟ گالیاں دیتا. تو کیا کروں, آرتی اتاروں؟ حرام زادوں, صحابہ کو برا بھلا کہو اور ہم چپ رہے. پھر ہمارا مر جانا اچھا ہے اسی زندگی سے. خدا کی قسم, خدا وحدہ لا شریک کی قسم, رسول اللہ کے کسی ساتھی پر ہم تنقید برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمارے نزدیک وہ اللہ کا انتخاب ہے. تنقید سے بالا تر جماعت ہے, ان سے محبت کا حکم ہے. ان کے آپسی مسائل میں پڑھنے کا ہم جیسے ٹچوں کو کوئی حق نہیں ہے. سب اللہ کے حوالے کر دو, سب حق ہے, سب صحیح ہے. جو ان میں بڑا ہے وہ زیادہ حق پر ہے, دوسرا خطائی اجتہادی پر ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کو اجر ملنے والا ہے, سب جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں. تم یہاں پر آپس میں بحثیں کر کے ایک دوسرے کے جو ہے گٹیا دبا رہے ہو. یہ بے وقوفی چھوڑو اور امت کو اس میں الجھانا چھوڑ دو. تو بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ, اب مولوی نجیس العین صاحب روزانہ تبصرہ کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ ٹاپک لاتے ہیں. ان کا چینل آپ دیکھیں گے, دیکھو میں نے بہت تھوڑی چیزیں دکھائی ہے تفصیل. مجھ سے کہتے ہیں کہ کتنی بات بدلا. بات بدل کیوں رہی ہے؟ جب تم لائیو آ کر کچھ حرکت کرتے ہو تو اس حساب سے مجھے پھر اگلا قدم اٹھانا پڑتا ہے. تو اس میں بات بدلنا کہاں ہے؟ سیدھا میں نے 19 اپریل کو چیلنج دیا کلکتہ میں, اس نے قبول کیا. بابا کو ماڈریٹر کہا, میں نے جب تک کچھ کہا نہیں, شرائط مناظرہ لکھ کر دیا. تو جب میں نے شرائط مناظرہ لکھ کر دیا, پڑھ کر سنایا, کچھ شرائط کو غیر مبدل کہا, تو اس پہ تبصرہ کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ اس سے ہو رہا ہے, مولوی نجیس العین سے, گھامڑ سے, جو مارے ہیبت کے ہاں صحیح ہے. عجیب بات ہے. تو اس سے تبصرہ ہو رہا. پھر اس کے بعد معاملات جیسے جیسے الجھتے گئے, پیچیدہ ہوتے گئے, تم جیسے جیسے لائیو آتے گئے, بکواسات کرتے گئے, اس کے آپریٹر نے میری تصویریں بگاڑی. بابا کچھ کلپیں کاٹ کر چھانٹ کر یہاں سے وہاں سے قسم کھایا 10 کو. ارے دکھا دے کہاں میں نے قسم کھایا کہ میں لائیو آ کے شرطوں پر بات کروں گا, تیرے وزن کے برابر میں تجھے پیسہ دوں گا. بالکل نہیں کہا. میں نے 2 باتوں پر قسم کھائی کہ ناموس صحابہ کے لیے میں ہمیشہ تیار ہوں. دوسرا یہ کہ میں 10 کو ویڈیو ڈالوں گا جو واقعی میں نے بنائی, اور میری جانب سے پوری کوشش کر کے میں نے ٹیم کو دیا, لیکن وہ حضرات اپلوڈ نہیں کر پائے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر معاذ اللہ قسم توڑنے کا حکم نافذ ہوتا ہو, حکم لگتا ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال اب یہ بے روزگار مولوی نجیس العین صاحب ذاتیات پر اتر آئے. ابھی حال فی الحال میں انہوں نے میری 2000 کی قربانی پر تبصرہ کیا. بتاؤ, بولے 2,000 لے رہے ہیں تو کل ملا کے 14. کچھ یہ رکھتے ہیں, کچھ سامنے جہاں لوگ ارینج کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں, پھر اس میں جانور لینا, پھر قصائی کا پیسہ, پھر کیسے ہوتا ہے؟ بابا نجیس العین اور جتنے بھی رافضی ٹولہ ہیں, یہ پورے رافضی ہے. سنیوں اچھے سے سمجھ جاؤ, ذرا دیکھیے ان کے ہندوستان میں جو رافضیت کے بڑے پرچارک ہیں,
नाम देख लीजिए, फेसबुक आईडी पर है। मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता है। गंदौड़ा है। मैं बोल रहा हूं उसमें कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है? अच्छा, तो देखो फेसबुक पर 1600 रुपए में कुर्बानी कर रहे हैं। राफजियत के बहुत बड़े प्रचारक है, झांसी मुनाजरे में तशरीफ फरमा थे अपने वजूद नामसूद के साथ। तो अब इनसे पूछो 11,200 में एक जानवर, उसमें कुछ तुम्हारा अपना फायदा, हर तंजीम रखती है। आप घर बैठे पैसा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब आगे ये काम करना है, पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों से वसूलना है, उसके लिए आदमी रखना है। तो दो पैसा कोई भी इदारा, कोई भी तंजीम, ताकि उससे दीनी काम आगे बढ़े। तो इनका 1600 में कैसे हुआ? इनसे पूछने की हिम्मत है नजीसुल आइन साहब? मेरा तो फिर भी इनसे एक हिस्सा 400 ज्यादा था। जरा पूछिए, तो जो जवाब इनका होगा मेरा जवाब तैयार है। सुन्नियों, इसीलिए तो बार बार कहता था मैं, देखो बुजुर्गाने दीन जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, अपनी उम्रें खपा दी, वतन छोड़ दिया, अजीज बच्चों को छोड़ दिया, खेत खलियान छोड़ दिया, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कहां कहां से गैर मानूस इलाके में आए, लोगों में तौहीद को आम किया, लोगों में सुन्नियत को आम किया, दीन को आम किया, विसाल फरमा गए, उनके आस्ताने तामीर हुए, लोगों को फयूज़ व बरक़ात का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन अब उन खानकाहों की मसनदों पर अक्सर राफजी बैठे हुए हैं और खानकाहें राफजियत फैला रही है। इसीलिए मैंने कहा बम्बई में एक अजीमुशान खानका बनेगी और जहाँ से उलमा को बाकायदा मुनाजिर बनाकर तैयार किया जाएगा, निडर मुनाजिर, जिनके दिल में अल्लाह और रसूल के सिवा किसी का खौफ नहीं,